الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا، بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لیے جو مجلس سجائی ہے، اللہ ان کی قبر میں نور کی رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اب کیونکہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب بھی ہے اور تذکرہ آخرت بھی ہے، اور دن چل رہے ہیں غوث اعظم کی یاد کے، تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ قبر کی باتیں کروں یا آخرت کی یا قیامت کی یا مرحوم کی ایصال ثواب کی یا غوث اعظم کی، تو سب الگ الگ ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے ایک الگ تقریر کا سوچا ہے کہ جو غوث پاک کی تقریر ہے، خود غوث پاک تقریر کرتے تھے، تو کیونکہ واعظ کا ہر جملہ ہر شبد وہ غوث پاک کا ہے، تو غوث پاک کی یاد 11ویں سے ہو گئی، اور وہ باتیں جو کرتے تھے وہ آخرت کی کرتے تھے، تو وہ بھی ہو جائے گی، اور مرحوم کا ایصال ثواب غوث پاک کی یاد سے ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم تقریر کریں گے جس کے اندر غوث پاک کی یاد ہو اور غوث پاک کے ہی واعظ ہو، ہمارا کچھ نہیں۔ جو غوث پاک نے کہا تھا وہ میں آپ تک فارورڈ کروں گا، پہنچاؤں گا۔ آج سے سالوں پہلے انہوں نے جو کہا 521 ہجری میں جو غوث پاک نے کہا، وہ آج میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک
کہ بیان کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ 521 ہجری میں ہوا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ یعنی ان کی اچھی باتیں، ان سب کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ شروع ہوا 521 ہجری میں، اور 561 ہجری تک یہ تقریر کرتے رہے۔ 521 ہجری سے تقریریں آپ نے شروع پہلے نہیں کرتے تھے۔ جب مولا کائنات مولا علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئے خواب میں، آپ نے حکم دیا کہ عبد القادر تقریر کیا کرو، لوگوں کو سمجھایا کرو، تو آپ نے منع کیا تھا کہ میں کیسے کروں، میں کیسے کروں۔ تو غوث پاک نے جب یہ کہا تو روایت میں الگ الگ باتیں آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمے کھلائے، اپنے جھوٹے لقمے، مولا علی نے بھی کھلائے۔ کسی نے کہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لقمے کھلائے، مولا علی نے 5 کھلائے، 1 کپ، حضور کے برابری میں نہیں کم۔ کسی نے کہا 3 کھلائے، کسی نے کہا کہ غوث پاک کو مولا علی نے 2 کھلائے لقمے اور رسول پاک نے 3 کھلائے۔ بہرحال کھلائے وہ پکی بات ہے، اب وہ چاہے 3 کھلائے، 6 کھلائے، 10 کھلائے، 11 کھلائے، جو بھی کھلائے، یہ بات تو پکی ہے کہ کھلائے۔ اور پھر آپ نے واعظ شروع کیا۔ اسی عرصے کے دوران آپ نے ان خطبات سے جو آپ نے یہ جو تقریریں کی، ان سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی، اور آپ کی روحانی توجہ بھی ہوتی، دھیان۔ ایک ہوتا ہے بولتے ہیں تو بولی جو ہماری تمہارے کانوں تک جائے گی، ایک ہوتی ہے روحانی توجہ، نظر جاتی ہے۔ 2 چیزیں تقریر کرتی ہے، ایک آنکھ بھی بولتی ہے، زبان بھی بولتی ہے، اور دل و دماغ بھی بولتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور آنکھیں جو بولے اسے سنے کون؟ اسے سامنے والا جس کی دل کی آنکھ، جس کے دل کے کان، جس کے دماغ کے کان کھلے ہیں وہ سنے گا۔ اور ایک یہ بھی ہے، سامنے بھلے ہی نیرا پتھر ہو، اس کے پاس نہ دل ہے نہ دل جیسی کوئی چیز ہے، لیکن ادھر مضبوط ہے بولنے والا، تو وہ سیدھا اس کی جو جہالت کا پردہ پھاڑ کر کے وہ ہدایت، اس میں ہدایت کا تیر اندر جا کے بیٹھتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ حضور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کی بات بتاؤں آپ کو، امام زین العابدین کی بات بتاؤں آپ کو۔ بڑے بڑے جو بزرگان دین جب تقریر کرتے تھے تو کہتے کہ وہ جب بیٹھے تھے واعظ میں تو جانور، کتے وغیرہ جو ہوتے تھے انہیں بھی ہدایت مل جاتی تھی، ان کو ہدایت مل جاتی تھی، ایسے تھے اللہ والے۔ تو غوث پاک کا خطبہ جو ہے ان خطبوں کی ہم بات کریں گے۔ شوال کا مہینہ تھا، شوال کا مہینہ تھا۔ اب شوال مہینہ کب آتا ہے؟ رمضان کے بعد، وہ مہینہ تھا، اور 15 تاریخ تھی، اور 545 ہجری ہفتہ کا دن، ہفتے کا دن تھا۔ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بھولتے ہیں اور خالق کو یاد کرتے ہیں، دنیا کو بھولتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ تم اپنی دنیاوی مصروفیتوں کی بنا پر ان کی شان اور تمکنت کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تمہارے اور ان کے بیچ ایک زبردست خلا ہے، ایک خالی جگہ ہے۔ یہ غوث پاک کے سبز میں نے سنا ہے۔ غوث پاک اسی تقریر کرتے تھے، پبلک بیٹھی ہے، اور پبلک کو غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ لوگوں
جانتے ہو ولی کون ہوتا ہے؟ اب یہ میں اپنے حساب سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ جو بات بتا دی آپ کو اسی کو بتا رہا ہوں، تھوڑا سمجھا کرتے کہ غوث پاک بیٹھے ہیں ممبر پر یا کھڑے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں، تو لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، اولیاء اللہ، اللہ کا ولی، اس کے دل صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، ولی کی شان سمجھا رہا ہے، اور وہ مخلوق کو بھول جاتے ہیں، مخلوق کو بھول جاتے ہیں، پوری دنیا سے کنارہ کر لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کو وہ بھول جاتے ہیں اور آخرت کو یاد کرتے ہیں، یعنی جہاں رہتے ہیں اسے بھول جاؤ، جہاں جانا ہے اسے یاد رکھو، جہاں جانا ہے اسے یاد رکھو۔ اور پھر غوث پاک لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیتوں کی بنا پر، یعنی تمہارے دنیا کے کام کاج، تمہارے دھندے ایسے ہیں کہ اس میں تم الجھ گئے ہو، اور اس الجھن کی بنا پر، اس الجھن کی وجہ سے ان ولیوں کی شان کو، ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو نہیں جان سکتے۔ یہ غوث پاک نے اس وقت کا، آج سے 1000 سال پہلے، اس وقت لوگوں سے کہا۔ پھر ایک دوسری نصیحت کرتے ہیں، اگر کوئی مومن تجھے نصیحت کرے، اے میرے مرید، غوث پاک کے سب مرید تھے نا، تو کہتے ہیں اے میرے مرید، اگر تجھے کوئی مومن نصیحت کرے تو سنا کر اسے، کوئی تجھے اگر مومن نصیحت کرتا ہے تو اسے سن لے، سن کر اس کی مخالفت نہ کر، سن تو لے، سنتے تو آج ہم بھی ہیں لیکن پھر ہم مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن غوث پاک کیا کہتے ہیں کہ سن لے، سن کر پھر مخالفت نہ کر، دلیلیں نہ دے، بلکہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر، مخالفت نہ کرو، کیونکہ وہ تیرے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو تو خود نہیں دیکھتا۔ یہ بات تو سچ ہے۔ آپ اور ہم بیٹھے ہیں، اب آپ کے اور ہمارے پیچھے، جو میرے پیچھے تو خیر کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پیچھے، ان کے پیچھے بھی نہیں ہے، ابھی اگر میں یوں مڑ کے بیٹھ جاؤں، یہاں بیٹھا ہوں، تو آپ کی نظر میرے پیٹھ پر ہوگی نا؟ اب پیٹھ کے پیچھے مجھے کیا پتا کہ میرے کپڑوں میں کیا داغ لگا ہے؟ یہ تو کون دیکھے گا؟ جس کی نظریں جاتی ہوگی وہ دیکھے گا، اور دل جلتے ہوئے وہ کہے گا کہ ذرا بھائی گھر جاؤ اور کپڑے بدل لو، ہے نا؟ وہ وہی کہے گا جو ہمارا ہمدرد ہوگا، اور اگر ہمدرد نہیں ہوگا، اسے مزے لینے ہوں گے، تو وہ خالی ہنسے گا اور کچھ بولے گا نہیں۔ ہم کہیں گے جی کیا ہوا، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو کچھ نہیں مولانا، بیٹھو بیٹھو، مزہ آ رہا ہے۔ مزہ لینے والا بولے گا نہیں، وہ دشمن ہے، ہماری خامی ہمیں نہیں بتائے گا، اور جو ہمارا دوست ہے، ہمارا ہم خیال ہے، ہمارا اچھا چاہتا ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کریں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ صحیح کریں۔ یہ غوث پاک کیسے وائز تھے؟ ٹھنڈے وائز ہوتے ہیں، غوث پاک کی وائز میں کوئی اڑم دڑم نہیں ہوتی، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ غوث پاک فرماتے ہیں تو خود نہیں دیکھ سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس میں اسے دکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن اپنے بھائی مومن کو سچے دل سے نصیحت کرتا ہے، اس میں کیا عیب ہے، کیا خوبیاں ہیں، وہ صاف صاف بیان کرتا ہے۔ یہ غوث پاک کی وائز ہے، ایسے وائز تھے، تقریر کے لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر آپ نے ایک اور نصیحت کی، آپ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات ذوالجلال جس نے میرے دل میں بھی ہمارے مومن بھائیوں کی نصیحت اور خیر خواہی کی آمادگی پیدا کر دی۔ کہ وہ اللہ رب العزت پاک ہے،
جس نے میرے دل میں میرے بھائیوں کی، میرے مومن بھائیوں کی خیر خواہی یعنی کہ ان کا بھلا سوچنا ڈال دیا۔ یہ بھی اللہ ڈالتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا۔ ہمارے دل میں ہم اپنے بھائیوں کا بھلا سوچیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ اللہ ڈالتا ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ جب آپ کا دل لوگوں کے لیے پگھلنے لگے، جب آپ کو لوگوں کی فکر ہونے لگے، جب آپ کو سماج کی فکر ہونے لگے، جب اپنے بھائیوں کی فکر ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ مجھے قوم کا درد دے رہا ہے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، آپ مان لیجئے اللہ نے آپ کو جتنا جو کچھ بھی دیا ہو، لیکن اگر مان لیجئے کہ آپ کو بڑا ہوتا اور بڑے کارخانے نے، کمپنیاں نے بڑی جگہیں دی ہیں آپ کو، تو پھر اس میں جو کام کاج وغیرہ کا جو سسٹم ہے وہ آپ کسے سنبھالنے دیں گے؟ وہاں کا سدھار ودھار کرنا، اس کا دھیان رکھنا، وہ سب آپ کس کو دیں گے؟ جو آپ کا قریبی ہوگا، جس پر آپ کو بھروسہ ہوگا، جس کو آپ چاہتے ہوں گے، اسے دیں گے نا۔ تو پوری قوم، پوری مخلوق وہ اللہ کی ہے، اور اللہ اس کے بھلے کا کام، اس کا اچھا سوچنے کا کام وہ کس کو دے گا؟ جسے اللہ چاہتا ہوگا اسی کو دے گا نا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو وہ اللہ کس کو دے گا؟ کہ جس کو اللہ خود چاہتا ہوگا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مومن کی خیر خواہی جب ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ پوری پبلک کی، پورے سماج کی، کٹمب کی، مخلوق کی یہ بھلائی جب ہمارے دل میں اٹھنے لگے، ہماری سوچ پیدا ہونے لگے، دل میں آخرت یہ ان لوگوں کی فکر پیدا ہونے لگے، سماج کی فکر پیدا ہونے لگے، جب یہ شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ ہمیں اپنا سمجھ رہا ہے، اور اپنی قوم جو بندے سارے اللہ کے ہیں لیکن اس کی فکر، اس کو سنوارنے کا کام وہ اللہ ہمیں سونپ رہا ہے، وہ ہمیں دے رہا ہے۔ اس لیے غوث پاک کہتے ہیں، سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ وہ ذوالجلال رب کی ذات پاک ہے کہ جس نے ہمارے مومن بھائیوں کے نصیحت اور خیر خواہی کی آمادگی پیدا کر دی۔ اب یہی میرا دلچسپ مشغلہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ اب مجھے سب سے زیادہ یہی پسند رہتا ہے، دلچسپ۔ بھائی کسی کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا دل کس میں زیادہ لگتا ہے، آپ کو کیا پسند ہے زیادہ، تو غوث پاک کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ میں اپنے بھائیوں کی فکر کروں، اسے سمجھاتا رہوں، اس کے لیے کچھ کرتا رہوں۔ اور پھر سمجھانے سے ہی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں، صرف سمجھانے سے نہیں ہوتا ہے، جیبیں ڈھیلی کرنی پڑتی ہے۔ غوث پاک جہاں بولی سے سمجھاتے تھے وہاں جیب سے بھی سمجھاتے تھے۔ کیسے؟ رات میں اپنے گھر کے پاس، خود کے گھر کے پاس ایک آدمی کھڑا رکھا تھا خانقاہ میں، کہ وہ اعلان کرتا تھا، ہے کوئی جسے رات بسیرے کے لیے جگہ نہ ہو، آ جاؤ۔ ہے کوئی جس کا پیٹ بھوک کے مارے آوازیں لگا رہا ہے، کسی کو روٹی کھانی ہے، آ جاؤ۔ ہے کوئی جس کے تن پر ڈھانپنے کا کپڑا نہیں ہے، آ جاؤ۔ یہ دربار کھلا ہے غوث پاک کا، آ جاؤ، سب ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جسم کی بھوک مٹانے کا سامان بھی غوث پاک کے پاس تھا، روح کی بھوک مٹانے کا سامان بھی غوث پاک کے پاس تھا، اور وہی سب کرتے تھے، اسی کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں، اب میرا مشغلہ، میری دلچسپی صرف یہی ہے کہ میں تم سے وہی سچی باتیں کہتا جاؤں، بتاتا جاؤں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی دنیاوی بدلہ میں نہیں چاہتا۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے دنیا میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے تو وہاں بھی نہیں چاہیے، میرے پاس کہاں نہیں ہے، بڑے پیر کے پاس کہاں نہیں ہے، یہاں بھی نہیں چاہیے نا وہاں بھی نہیں چاہیے۔ غوث پاک ہے وہ، ہم تو یہاں بھی لے لیتے ہیں، وہاں کے لیے دعا بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن وہ غوث پاک ہے، بڑے پیر ہے، کہتے ہیں یہاں بھی نہیں چاہیے نا وہاں بھی نہیں چاہیے، میرے پاس بہت ہے، مجھے وہ کہیں بدلہ نہیں چاہیے۔ بدلہ تو میرا محبوب حقیقی خود ہونا چاہیے، بدلے میں مجھے صرف اللہ چاہیے، اللہ سے چاہیے نہیں، اللہ چاہیے۔
یہ بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہی تو اللہ کے پاس ہم لے لیں گے. اچھا تو وہاں بھی لے لو گے, اللہ سے لینا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ سے نہیں لینا ہے, اللہ خود میرا ہو جائے. مجھے تو اللہ ہی چاہیے, بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا رب میرا ہو جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ولایت کی حدوں کو پار کرنے والی بات ہے. تب تو غوث اعظم بنے ہیں وہ. اور یہی میرا اصل مقصد ہے کہ میں اللہ کو پالوں. اللہ کے انعام کو پانا الگ چیز ہے, کیونکہ اللہ تو جنت بھی دیتا ہے, مجھ کو عنبر کے ٹیلے پر بٹھاتا ہے, جنتیں دیتا ہے, حوریں دیتا ہے, پھر بات ختم ہو گئی. اللہ کی چیزیں مل جائے گی, اللہ نہیں ملے گا. تو کہتے مجھے چیزیں نہیں چاہیے, اللہ چاہیے. اور یہی میرا مقصد ہے. مجھے اپنی قوم کی کامیابی اور کامرانی سے خوشی ہوتی ہے. اچھا ایک بات یہ ہے, یہاں سمجھنے والی بات ہے, غوث پاک کو کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. اچھا اللہ چاہیے تو کر کیا رہے ہیں؟ کہ میں اپنی قوم کی کامیابی چاہتا ہوں. اچھا قوم کی کامیابی میں لگے رہو گے تو اللہ مل جائے گا, تبھی تو کرتے ہیں. اپنی قوم کی کامیابی کا راستہ اگر تم نکالتے رہے, اس کی برائیاں نکالتے رہے, اچھائیوں میں زور دیتے رہے, تو اللہ مل جائے گا. پکی بات ہے, مل جائے گا. اب اس کو یوں سمجھے کہ میرے گھر پریوار کے آس پاس کے اندر 10 لوگ ہیں یا 15 لوگ ہیں اور میرے انڈر میں مجھے پوچھ کر کام کرتے ہیں, یا جب چاہوں میں اس کو ڈرا سکتا ہوں, دھمکا سکتا ہوں, یا میں اس کو 4 باتیں سمجھا سکتا ہوں. میں جیسا کہوں گا وہ ویسا کریں گے. تو اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ان کو اگر جو بھی کہوں گا وہ تو کریں گے. میں ان کو لے کر کے پکنک پہ بھی جا سکتا ہوں, گھومنے بھی جا سکتا ہوں. چلو نکالو گاڑی, جاتے ہیں گھومنے آتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. اور چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں, چلو آج گاڑی نکالو درگاہ جا کے آتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. جیسا میں چاہوں گا ویسا ہونے والا ہے. تو اب مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ رب کو پانا ہے, مجھے کامیابی چاہیے مجھے, تو مجھے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے میری قوم آگے جا کر سدھرے سنورے اور پھر اللہ بھی مل جائے. دونوں بات ہو جائے, میری دونوں کام ہو جائے نا. میری قوم کی کامیابی چاہتا ہوں. اور کامیابی کس میں ہے؟ جوا کھیلنے میں نہیں ہے, شراب میں نہیں ہے, بیاج خوری میں نہیں ہے, جھوٹ بولنے میں نہیں ہے, جھگڑے فساد میں نہیں ہے, تو میں نہیں ہے. کامیابی کس میں ہے؟ مسجد آباد کرنے میں ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کے حلال روزی کمانے میں ہے, محنت کرنے میں ہے, اوٹلا توڑنے میں نہیں ہے, دھندے کے نئے پلاننگ بنانے میں ہے, کام کاج میں دھیان لگانے میں ہے, مل کر کے سارے کام کرنے میں ہے. اس میں کامیابی ہے. اور اسی کو دن رات سوچتا رہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس سے قوم مل جائے, میں ایسا کیا کروں کہ قوم کی بری عادتیں چھوٹ جائے, میں ایسا کیا کروں جس سے کہ جھگڑے فساد سب ختم ہو جائے, مل کر کھانا شروع ہو جائے, مل کر تیوہار شروع ہو جائے, سارے بیکار خرچے بند ہو جائے, ساری فضول خرچی بند ہو جائے. ایسا کیا کروں, ایسی سوچ رکھتا رہے اور نئے نئے پلاننگ قوم کے سامنے رکھتا رہے. تو جب یہ کرتا رہے گا تو اس میں خود کی کامیابی بھی ہو گئی, قوم کی بھی ہو گئی, اللہ بھی مل جائے گا. غوث پاک کہتے میں یہی کرتا رہتا ہوں. غوث پاک خود اپنی زبانی جو بیان کی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. ان کی تباہی, قوم کی کامیابی اور کامرانی, اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. اور تباہی سے کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ اس کی تباہی سے میرے دل پر تیر چلتا ہے. اب یہاں ایک دوسری بات سمجھنے کو ملی کہ اگر آپ سب, ہم سب کامیاب ہیں, اچھی زندگی جیتے ہیں, تو سرکار بغداد اپنی قبر میں خوش ہوتے ہوں گے. میرے سارے مرید خوش ہیں, کامیاب ہیں, اچھے ہیں. وہ خوشی ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن اگر ہم آپس میں ویر جیر رکھتے ہوں گے, آپس میں لڑتے ہوں گے, خودیاں کرتے ہوں گے, پیسہ خراب کاموں میں بہاتے ہوں گے, تو غوث پاک کو خوشی ہوگی؟ غوث پاک کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے دل پر تیر چلتا ہے. اب کون ہے جو غوث پاک کے دل کو تکلیف دینے کے لیے صبح شام کوشش کرتا ہے؟ ہم لوگ اپنے کاموں کو سوچ لیں, میں بھی سوچوں, آپ بھی سوچیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں ایسا جس سے غوث پاک کو دل پر تیر چلتے ہیں. اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے آج اس مجلس میں توبہ کر لینی چاہیے کہ مولانا تو بولتا تھا کہ یہ کام کرنے سے غوث پاک کو تیر چلتے ہیں وہاں, تو توبہ کر لے. اگر سچا مانتا ہے غوث پاک کو تو توبہ کر لے آج.
کیونکہ اللہ کے گھر دیر اندھیر نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اگر میں کسی مرید صادق کو، اگر میرے سچے مرید کو کامیاب اور بامراد دیکھتا ہوں تو میرا دل اپنے خالق کے کائنات کے آگے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور میں سجدے میں جھک جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے مرید کو جب میں کامیاب دیکھتا ہوں تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہتی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں، واہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے میرے مرید کو کامیاب کر دیا ہے، تو نے بچا لیا دنیا کی جھنجھٹوں سے میرے مرید کو۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، یہ تقریر ہے غوث پاک کی جو میں بول رہا ہوں نا، وہ غوث پاک مجمع میں بولتے تھے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتے تھے غوث پاک۔ غوث پاک کے شبد ہیں یہ سب۔ اگلی تقریر سناتا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا۔ پانی آئے تو دے دیو نا بھائی، صلی اللہ صلاۃ و سلام۔ چلو بھائی بات صحیح دی بھائی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تیری اصلاح کو، ابھی اس کو رکھتا ہوں، کیا کام ہے اس کا، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، ایسا تو ہم لوگ نہیں کرتے۔ جیسے میں ایک مقصد بناتے ہیں، ٹارگٹ بناتے ہیں کہ یہ کرنا ہے میرے، اب دیکھتا ہوں کون مجھے روکتا ہے۔ ایسا غوث پاک کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مقصد بنا لیا، میں نے ٹارگٹ لگا لیا کہ مجھے یہی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تو غوث پاک کہتے ہیں کہ تیری اصلاح، تیری مطلب کسی ایک کو نہیں کہہ رہے، میرے مرید سب کو، ہم سب غوث پاک کے۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں کہ جب تک تجھے سدھار نہ لوں، جب تک تجھے سنوار نہ لوں، تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اچھا اب سمجھ میں آیا، یہاں بہت ساری بات سمجھنے کی ہے بھائی، ہاں بہت سمجھنے کی۔ اب مان لیجئے کہ یہ غوث پاک مجھے ہی کہہ رہے ہیں، مجھے ہی کہہ رہے ہیں، تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیا بگڑا ہوا ہوں؟ ہاں توج غوث پاک کہتے ہوئیں گے، توج کہتے ہوئے نا۔ اچھا مان لیجئے کہ میرے پاس نعمت آئی، نعمت کے اندر کیا ہے؟ پیسے زیادہ ہونا، زمین جائیداد زیادہ ہونا، اور میں اس کو اڑا رہا ہوں، فالتو جھاڑے دے رہا ہوں۔ اب غوث پاک کا تو غلام ہوں نا، وہ تو لگام ٹائٹ کریں گے، ٹائٹ کریں گے تو روزی میں اٹچن آئے گی۔ کہوں گا غوث پاک میں نے کیا تھا سیکھنی کاری جی، ہے نا؟ تو وہ پتہ یہ چلے جہاں کوئی مصیبت آئے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فوراً غوث پاک کی بارگاہ میں چلے جائے، غوث پاک کوئی غلط کام ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں، 500 سر کو کر دیو، پھر سے اچھا کر دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو غوث پاک نے اصلاح کا ذمہ لے لیا ہے، اس لیے ذرائع آڈے اولے ہوئے تو کہیں نہ کہیں تو نقصان ہونے والا ہے۔ اسے یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے وہ کہ نہیں سزا ملی ہے، غوث پاک ڈوری ٹائٹ کرے تھا۔ غوث پاک ڈوری کھینچتے ہیں کہ سدھر جا، میں تجھے پیسے روزی اس لیے تھوڑی دے رہا ہوں کہ تو بہاتا رہے خراب کاموں میں، اس لیے نہیں دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تو تیرے گھر کا بھلا کرے، تیرے سماج کا بھلا کرے، تیرے پڑوسیوں کا بھلا کرے، اس لیے دے رہا ہوں۔ اور تو ہے کہ ادھر ادھر اڑاتا رہتا ہے تو نہیں دوں گا میں، پھر مت کہنا۔ اچھا اب غوث پاک کہتے ہیں اپنے ذاتی نفع کو اپنا مقصد نہیں سمجھتا۔ غوث پاک کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی نفع نہیں ملے گا، میں تمہاری روزیاں روکوں گا یا میں تمہیں کچھ نقصان دوں گا تو مجھے کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ ہوگا؟ تمہیں نہ دے کر کے مجھے کیا ہو جائے گا؟ میرے یہاں بینک بیلنس جمع ہو جائے گا؟ نہیں، میرا ذاتی نفع نہیں ہے، میں نے اس مرحلے کو طے کر لیا ہے، میں تجھے اس راستے یعنی نیک راستے پر چلا کر تیری مدد، تیری دستگیری کرنا چاہتا ہوں، لیکن تو راستہ نہیں بدل رہا ہے تو کیا کروں؟
पहले तू इस रास्ते आ जा, फिर मैं तेरी मदद करूंगा। मैं उधर से हटाऊंगा तुझे, बाद में यहाँ रखूंगा। जिस रास्ते तू जा रहा है वहाँ मैं नहीं देने वाला, वहाँ तो ले लूँगा, और वहाँ से जब तू तौबा कर लेगा और इस रास्ते चढ़ जाएगा तो फिर वापस दे दूंगा। तुझे ये रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं अच्छा सुभान अल्लाह, देखो पूरी बात मैं बताऊं, मैं तुझे इस रास्ते यानी नेकी के रास्ते पर चलाकर तेरी दस्तगीरी मदद करना चाहता हूं, तो तू मुझसे मदद ले और कामयाबी की राह पर तेजी के साथ जल्दी से रवाना हो जा, देर न कर। ना तुमको गुरूर अल्लाह ताला के मुकाबले में अच्छा लगता है, जेब देता है, यानी अच्छा लगता है कि अल्लाह की बारगाह में न तो तुमको गुरूर तकब्बुर अच्छा लगता है, और न तो मखलूक के मुकाबले में, यानी तू कौम के सामने भी घमंड न कर, अल्लाह के सामने भी न कर। कौम के सामने भी घमंड न कर, अल्लाह के सामने भी न कर। अच्छा बंदा अल्लाह के सामने घमंड कैसे करता है जी? मखलूक के सामने तो समझ लो करता है, लेकिन कभी आपने सुना कि कोई अल्लाह के सामने भी घमंड करे? ऐसा देखा है? आप कहेंगे नहीं ये कैसे होता है? होता है। जैसे मान लीजिए एक बंदा यहाँ से निकला, हम कहा अस्सलाम वालेकुम, कहे भाई कहाँ जा रहे? गाड़ी लेने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह बोलो भाई, आप इंशाल्लाह बोलो। हाँ इंशाल्लाह कहा, इसमें है ना पैसे है, जाने गाड़ी वाले को देना है ना, गाड़ी लेनी, इसमें अल्लाह क्या करे? इंशाल्लाह का। ठीक है भाई तो जा। ऐसा वाकया बन गया। एक भाई घोड़ी खरीदने जा रहा था, वो मौलाना साहब पूछा कहाँ जा रहे हो? घोड़ी खरीदने जा रहा हूँ। कहा घोड़ी खरीदने जा रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह क्या करूँ? इंशाल्लाह क्या कहूँ, पैसे जेब में, जाने के भाई घोड़ी वालों को देने हैं, घोड़ी लेनी है, पैसे देने हैं, इसमें इंशाल्लाह का। जो काम करने निकला ही हूँ तो जाके कर ही लूँगा ना, बात भी सच है। ठीक है। अब वो गया वहाँ जाकर के कह रहा है कि घोड़ी अच्छी दिखाओ, तो दिखा रहे, कीमत तय हो रही है, जेब में हाथ डालो तो पैसे नहीं है, पैसे गायब। वापस पलटा, पूछा क्या हुआ, घोड़ी लाए? कहा नहीं इंशाल्लाह मैं गया था, घर से इंशाल्लाह मैं निकला था, इंशाल्लाह मैंने सोचा था, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चालू हो गया। बोले हुआ क्या है? बोले इंशाल्लाह मैं गया तो था, लेकिन इंशाल्लाह मेरी जेब कट गई। बोले अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रहा है, पहले बोला होता तो। इसलिए हर चीज़ अल्लाह की मर्जी पर है। हम कई बार हमारे पास कुछ चीज़ें होती तो हम तो तक पक्का ही कर लेते ना कल तो ये कर ही लूँगा। अरे भाई सब्र कर, अल्लाह के आगे तकब्बुर अच्छा नहीं, अल्लाह का नाम बीच में रखा कर। आप जानते ये समंदर के किनारे हम लोग रहते हैं, हम सब रहते हैं। हम अगर रोज़ 10 बार, कितनी बार? 10 बार अगर कहें अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह की तकबीर बयान करें, तो समंदर कितना बड़ा है? कोई एक जना मुझे बता सकता है, किसी कंप्यूटर में आ सकता है कि समंदर पूरा मिलकर के कितने टीपे होता होगा, कितने टीपे से बना होगा? नहीं बता सकते ना। तो रसूल पाक कहते हैं कि अल्लाह इतना खुश होता है कि अपने बंदे को समंदर के हर टीपे के बराबर नेकियां लिख देता है। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ 10 बार कहना ही अल्लाहु अकबर। तो कहते हैं गौस पाक के, तुझे तो न तो मखलूक के सामने घमंड अच्छा लगता है, न तो तेरे रब के पास अच्छा लगता है। बल्कि तुमको अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए कि तुम क्या थे। तुमको हमेशा अपने वजूद पर नज़र रखना चाहिए कि तुम क्या थे। एक हकीर नुत्फ़े, एक बहते पानी के कतरे की तरह थे। कोसपा कह रहे हैं एक पानी के बूंद की तरह थे। बेजान थे। तुम्हारा अंजाम क्या होगा? एक मुर्दा लाश थे क्या? एक पानी का कतरा थे, और अब आगे क्या बनने वाले हो? एक लाश बनकर रह जाओगे। सही बात है। हम थे क्या? पानी का कतरा तो थे,
اب ہوں گے کیا؟ آخر میں کیا بنیں گے ہم؟ ایک لاش کے جس کو گھر میں کوئی نہیں رکھے گا. آج جس کے لیے آؤ مولانا صاحب کرسی دو کرسی دو، اس کو کہیں گے جت نکالو جت نکالو، جاجے ٹائم نہیں رکھنا چاہیے. کتنا ہی بڑا اللہ والا، چلو لے چلو. تھے پانی کا قطرہ اور ہوں گے لاش. یہ جو غوث پاک جب بتا رہے ہیں، غوث پاک تقریر کر رہی ہیں، اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوں گے تو ولی ہوں گے نا. ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں. انجام تمہارا ایک لاش، مردہ لاش، جسے کیڑے اور کتے کھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، لاش کی طرف کتے بھی دوڑتے ہیں اور کیڑے بھی دوڑتے ہیں. تم ایسے ہو جانے والے ہو، آخر انجام تمہارا وہی ہے. اس لیے جو شخص تمہیں دنیا کی لالچ اور حرص کے لیے دنیا کے مغرور بادشاہوں کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم سونے چاندی کے کچھ ٹکے مل جائے تمہیں، جس کو تم اپنی قسمت کے حقیقی اور جائز ٹکڑوں سے زیادہ سمجھ رہے ہو، وہ تمہیں سخت گمراہی میں ڈالنے والا شیطان ہے. یاد رکھو تمہارے لیے اس حرص اور لالچ کا نتیجہ ذلت اور رسوائی، بے عزتی کے سوا کچھ نہیں ہے. پیسے والوں کے در کے زیادہ کچھ مال مل جائے اس لیے اس کے چوکھٹیں چاٹتے ہو. چھوڑ دو، کسی کے بہکاوے میں نہ آؤ. بات مانو تو حقیقی خدا کی مانو، کہو زبان سے تو سچ کہو. یہ غوث پاک کہا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خدا کے پاس وہ بندہ زیادہ سزا کے لائق ہے جو اپنی روزی سے، اپنی رزق سے بڑھ کر روزی چاہتا ہے. اپنی روزی سے بڑھ کر روزی چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ خدا کے یہاں سب سے زیادہ سزا اس بندے کو ملتی ہے جو اپنی روزی سے بڑھ کر روزی چاہتا ہے. یعنی ہے اس میں صبر نہیں کرتا، جتنا اسے ملتا ہے اس پر وہ واویلا کرتا ہے اور زیادہ مانگتا ہے. یہ تو سب میں دکھے گا، مجھ میں بھی دکھے گا، ہم سب میں دکھے گا. ان سب سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نصیب کا جو تو دیتا ہے بس ہمیں محتاج نہ کر، ہمیں تیرا محتاج نہیں. شکوہ شکایتیں اللہ سے نہ کیا کریں. پھر کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے یہ بندے تم کو اتنا زیادہ دے سکیں گے، اے بھائی ذرا یہ وہ بنا دے تو، وہ دعا دے دے تو، یہ کر دے تو. اچھا تو یہ دیتا ہے تمہیں روزی، یہ دے گا. اگر انسان کے کسی کے بس میں ہے تو اے ٹی ایم میں ڈلوا لو، ڈائریکٹ اے ٹی ایم میں ہی ڈلوا لے نا بھائی. اچھا مان لو میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ سب کو خوب روزی دے اور اللہ میری سن لے. پچھو یہ بات تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے. نہیں پچھی ٹارگیٹ باندھوں کہ اس کو روز کا 1,00,000 دے، اس کو روز کا اتنا دے. یعنی میرے گھر میں جیسے بدی یہاں ہنسی جاؤتا، میرے یہاں ہنسی جاؤتا تمہارے کو ایسا ہوتا ہے تو پچھی میرے یہاں رہنے کیا ضرور، میرے گھروں چلا جاؤ نا، میرے لیے مانگ لاؤں، ہے نا. دعا کرنا بے شک اچھی بات ہے، لیکن صرف دعا کر کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے. دعا کر کے بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے. پہلے میدان میں اتریں، پھر دعا مانگے اور جو نصیب کا مل جائے اس میں شکر اور صبر کریں، پھر واپس وہی اپنا کام لگا لے. ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ سوچیں گے کہ بھائی اب تو سب کرتے، بھائی اپنے کہیں نہیں کرتے. آپ حقیقت مانو ہم نہیں کرتے کہیں.
आज ये कर गए, इनके जैसा हम में कहीं दिखता है? कहीं दिखता है? कुछ भी नहीं है। फिर भी उनके घर में फाका कसी थी। इन्होंने तो कभी वावेला नहीं करा, इन्होंने तो कभी नहीं कहा ना कि हमारे पास नहीं है, चला लिया और अल्लाह को नहीं छोड़ा कभी भी, और ऐसे ही दुनिया में चले गए। तो आज इनके नाम के झंडे गड़े हैं, इनके नाम से रोजियां मिलती है ना। मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह वाले थे बापू, अपनी ज़बान में अल्लाह वाले। एक बंदा था रोजी के लिए रोज तराप मारे, जिसकी जैसी रोजी। अब वो रोज जावे काम धंधे के लिए, सुबह में जावे, आखा गांव रखड़े, काई कोई न काम देवे न नौकरी न काई। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था कि वाड़ी में मानस बुला लेते थे कि भाई मेरे खेत में पानी डाल दे, या मेरी इतनी बोरियां वहाँ रख दे, या कुछ भी काम सौंप देते थे। ऐसे काम के लिए बेचारा जाता था, लेकिन काम कुछ मिलता नहीं था। और शाम को वापस घर आवे तो खाना, तो भाई घर में खाना तो चाहिए ना। तो ऐसे 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा ना जले, ऐसे दिन। अब बंदा क्या सोचेगा, हमारे यहाँ भी क्या सोचते हैं कि यहाँ मच्छी नहीं मिलती तो बाहर जाके करते हैं। अब उसने भी क्या सोचा कि हम दूसरे गांव जाते हैं। उसने कहा कि हम चलो दूसरे गांव जाते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं। घर वालों को तैयार किया कि आ गांव में तो रोजी नहीं है, अपने दूसरे गांव जा कर के कमाए। ठीक है, चलो अच्छी बात है, और जाना भी चाहिए, कोई मना नहीं है। शिकायत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि तो अब बीजे दूसरे काम नहीं जाना, जाइए। लेकिन यहाँ एक दूसरी चीज़ सीखने को मिल रही है, वो अल्लाह का तवक्कल है, अल्लाह का भरोसा है, वो सीखने को मिल रही है। तो बहरहाल वो उसने सब तय कर लिया, और तय करने के बाद में था सुन्नी, तो गया बापू के पास, अल्लाह वाले के पास। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ बेटा बैठो, हज़रत दुआ फरमाइएगा, मैं कल जा रहा हूँ बाहर। अच्छा ठीक है, जाओ, अल्लाह खुश रखे। कब आओगे? अब नहीं आऊँगा। अच्छा क्यों नहीं आओगे? कहा हज़रत यहाँ 3 दिन से परेशान आ ले, रोज़ जाते हैं कुछ मिलता नहीं है, अब गांव बदल दे रहा हूँ। अच्छा फिर क्या करोगे वहाँ? तो बोले दूसरे गांव में जाता हूँ, शायद वहाँ कुछ रोज़ी मिल जाए, यहाँ तो नहीं है। हाँ ये ठीक है। अल्लाह वाले ने बड़ा अच्छा समझाया उसको। उसे क्या कहा, ठीक है जाओ बेटा, जब यहाँ है ही नहीं, हो सकता है दूसरे गांव में हो, लेकिन मेरा एक काम करेगा। अब ये ध्यान से सुनना, क्या कहा, मेरा एक काम करेगा। कहाँ बोलो ने बापू? का जिस गांव में तू जाएगा उस गांव के अल्लाह को मेरा सलाम देना। बोलने लगा बापू आ गांव का ने वो गांव का दूसरा खुदा है क्या? खुदा तो सब जगह एक है। बापू ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहा नहीं नहीं खुदा सब जगह एक है बापू, तुम्हें कहा मजाक करते। कहा तुझे पता है कि खुदा सब जगह एक है? कहा हाँ। तो कहा रोजी कौन देता है? तो कहा अल्लाह देता है। तो बोले आ गांव का खुदा? बोले अल्लाह। वो गांव का खुदा अल्लाह। तब तो तुझे जो खुदा यहाँ नहीं देता वहाँ देगा, अगर उसे देना दे तो यहाँ देगा। तो बोले क्या करूं बापू? बोले हिम्मत मत हार, तेरा काम है काम धंधे जाना और उम्मीद रखना अल्लाह से। हिम्मत करना, मेहनत करना, दुआ करना, वो तेरा काम। कब देना, कैसे देना, क्या देना, कितना देना, वो उसका काम, वो तुझे मार नहीं डालेगा। आप सब बताइए, कुरान पर हमारा ईमान है कि नहीं है? बोलिए साहब, एकदम सीधी सादी बात करता हूँ, कुरान पर तो हम सबका ईमान है। कुरान का एक लफ्ज़ भी गलत नहीं है, ठीक है। इसी कुरान में लिखा है, अल्लाह फरमाता है हम अपने बंदों पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, ये अल्लाह ने कहा। एक दूसरी बात अल्लाह ने यह कही है कि ज़मीन पर चलने वाले हर जीव, यानी कीड़ी से लेकर हाथी तक, दरिया का परिंदा हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला परिंदा हो, चाहे दरिया के अंदर रहने वाली जान हो, चाहे ज़मीन के 7वें हिस्से में रहने वाली जान हो, चाहे कोई हो, जिंदा है, उसको रोजी की ज़रूरत है, तो अल्लाह कहता है जिम्मेदारी मेरी है। चाहे वो लंगड़ी लोमड़ी क्यों ना हो, वहाँ मध का प्याला मैं पहुँचा दूंगा। ये अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह ने कहा है, हम नहीं कहते कि उसकी जिम्मेदारी, वो अल्लाह खुद कहता है कि वो जिम्मेदारी मेरी है, मैंने पैदा किया है, मैं दे दूंगा। अब हम चाहें कि नहीं मुझे रोटी नहीं चाहिए। एक था बंदा, एक ऐसा भी था। हम लोग कैसे हैं कि भाई जिम्मेदारी अल्लाह की है तो अल्लाह देता क्यों नहीं है? तो मतलब क्या अल्लाह खटारा भर के देवे? भाई तेरे खाने जितना दे देता है तो ख़त्म, उसको जितना अच्छा लग रहा है दे रहा है। उसमें आपको बताऊं 2 हिकायतें। एक हिकायत ऐसी है, एक बंदा था, उसने
जन्म लिया, थोड़ा बहुत सोचा समझा, समझदार हुआ तो नमाजी बन गया 10 साल में, नमाज का पाबंद हो गया। थोड़ा जवान हुआ तो इसका दिल इबादत में और ज़्यादा लग गया, अल्लाह अल्लाह करे, तस्बीह पढ़े, तहलील करे। ऐसे ही जंगल में उसने 20 साल बिता दी, जवानी भर जवानी जंगल में। अब एक मेरे जैसा घर में था, हीडा पगार, यहाँ पगार हो चाहे चलो वहाँ चले, यहाँ तो साव बंधे, चलो હવે क्या करें, तो अपने હવે करना જ नहीं कहीं, जंगल में जाएंगे ने काम करेंगे ने। तो मैं वो लकड़ी कुंवाड़ी लेने गया। एक बात है मैं ऐसी बता रहा हूँ, तो एक बंदा था ऐसा, ये गया कुंवाड़ी लेने कि हूँ जाऊँ कमाने, तो वो लकड़े काटने गया ने, तो लकड़े काटते काटते उसकी नज़र एक आ बंदे पर पड़ी। आ बंदा जो वहाँ इबादत करता था जंगल में, वो जवान, तो उसने देखा कि आसमान से जन्नत से थाल आया उसके लिए, जन्नत के प्याले आए, खाना आया उसके लिए। आ कैसा? उसने पूछा कि तुमको आ कौन दे जाता? बोले फरिश्ते, मैंने अल्लाह की राह में दी है जिन, तो अल्लाह दे रहा है। ये तो अच्छा, आपको छोड़ो कुआड़ा, छोड़ दिया, बैठ गया बाजू में बैठ गया। प्याले आए इसके लिए जन्नत के, आ बंदे के लिए भी आया, आ बंदे के लिए भी आया। क्या आया? चटनी ने सूखी रोटी, आ बंदे के लिए। आके तो अल्लाह तेरे यहाँ भी भेदभाव है, इसको अच्छे अच्छे जन्नत की नेमत है और मेरे को चटनी रोटी। तो कहा तीजे जे मिला है ना, या बंदे के बाजू में बैठा है इसलिए मिला है ना, इसको जो मिलता है ना, ये तो इसने भर जवानी मेरे आराम में दे दी थी। आ लालच में थोड़ा आया है, ये तो मेरे वास्ते आया था। અને આ તો તું इसको देखने बधी दुनिया की मौज मस्ती मारने साहब હવે कंटाल गया तवार आया है, बाकी आ भी न मिले। तो ऐसे नहीं मिलता, समझ में आ रही है बात मेरी? कहने का मेरा मकसद ये है कि ऐसा हम चाहें कि भाई ऐसे ही मिल जाए, इतना ही हमारी औकात के हिसाब से अल्लाह हमें दे देता है। अल्लाह हमारी औकात के हिसाब से देता है, बाकी अल्लाह तो देता है, क्यों नहीं देता? आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ें। एक ज़मीन में अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ असा मारो, तो हाथ मारा तो उसमें कि वो पत्थर निकला, कहा अब इसमें मारो तो पानी निकला। तो फिर कहा अभी इसमें मारो, इसमें और पत्थर निकला। फिर कहा अभी इसमें मारो, तो इसके अंदर से कीड़ा निकला, और वो कीड़ा अंदर कुछ खा रहा था। अल्लाह ने फरमाया दाऊद इसे कौन देता है? मैं देता हूँ। तो देने में तो अल्लाह ताला, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता ही ये चला कि अल्लाह ताला रिज़्क़ का रज़्ज़ाक़ है। और कुरान में उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूँगा। अब कह दिया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आज मांगे तो शाम को दे देवे, शाम को मांगे तो सुबह दे देवे, ऐसा नहीं है, टाइम नक्की नहीं है। ऐसा होता है कई लोग ऐसे भी होंगे जो मर जाएंगे दुआ मांगते मांगते, लेकिन अल्लाह नहीं देगा, या इसको तो दिया ज नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़रूरत सिर्फ यहाँ की नहीं है, ज़रूरत वहाँ की भी है। कई बंदे वहाँ जब जाएंगे तो कई बंदे, हदीस में आता है, यूँ दुआ करेंगे कि अल्लाह काश के दुनिया में मेरी कोई दुआ तूने ना सुनी होती तो यहाँ ढगला मिल जाता। ऐसे भी होंगे। वो क्या सोचेंगे कि एक बंदा होगा कि इसके लिए ढेरों सवाब, ढेरों नेकियां, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे इनाम इकराम होंगे, अब उसने मान 2-4 नमाजें पढ़ी होगी, ऐसा होगा। तो वो अल्लाह पूछेगा, अब वो सारे पूछेंगे, फरिश्ते भी कहेंगे, अल्लाह पूछेगा तो खुश नहीं है? बंदा कहेगा खुश तो हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि काम मैंने कब कर रहे थे ना, सवाब का ही का है बदी। दुनिया में तू रोता था, तू मांगता था मुझसे और मैं नहीं देता था, लेकिन तू सब्र करता था, मुझ पर भरोसा करता था, कल देगा, हत्ता कि तुझे मौत आ गई मैंने दिया नहीं, लेकिन तू मर गया, तूने शिकायत नहीं की। तू जो दुआएं मांगता था और तुझे मैं वहाँ नहीं देता था, मैं यहाँ जमा करता था कि यहाँ आएगा तो इसके पास नमाजें तो नहीं है, इसके पास कोई खास नेक काम तो नहीं है, बस मुझसे मांगता रहता है, मुझ पर भरोसा करता है, किसी और पत्थर के पास, पुजारी के पास नहीं जाता, किसी और बंदे के पास नहीं जाता, वो सिर्फ मेरा भरोसा करता है।
तूने जिंदगी भर भूखे दुखे रूखे सूखे निकाली, लेकिन तूने किसी और का दरवाज़ा नहीं पकड़ा, इसलिए मैं तुझसे खुश हूँ। ये सब मैंने तेरे लिए रखा है। जो दुआ तेरी वहाँ नहीं कबूल की थी, यहाँ सब दे रहा हूँ, ले जा हिसाब से। मैं किसी का बाकी नहीं रखता। तो मेरे भाइयों, कभी होश, वो कहते हैं जोश में होश न खोना, और ज़बान से अल्लाह की बारगाह में कुछ इधर उधर की बात न बोलना। वो हमें बहुत चाहता है, वो बंदे को बहुत चाहता है, इतना चाहता है कि माँ से 70 गुना ज़्यादा चाहता है, माँ से 70 गुना ज़्यादा। एक माँ कितनी चाहत वाली होती है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज तक मीटर नहीं बना, आज तक मीटर नहीं बना। उससे भी मेहरबान हमारे रसूल हैं। और ये जो रसूल इतना प्यारा रहम वाला जिसने दिया, वो अल्लाह हमारा है। और हम उससे ना उम्मीद हो, उससे ना उम्मीद हो कि जिसका नाम ले लेकर करोड़ों अरबों खरबों लोग दूसरे मजहब को छोड़कर मुसलमान हो रहे हैं। अब देख रहे हैं ना नेट पे, वो मुसलमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो गए? पागल थे। उनके पास जाड़ फूक ने मंत्र तंत्र ने जंतर फंतर नहीं थे, नहीं था ये सब। और हम कितने नादान कि हमारे इस्लाम मज़हब के कानूनों को तोड़कर, हम अपने गरीब नवाज की चौखट छोड़कर, गौस पाक की चौखट छोड़कर ऐसे लोगों पर भरोसा करके चले जाते हैं कि भाई हमारा कुछ रोजी का करो। अरे उसे भी रोजी मेरा खुदा देता है, मुस्तफ़ा के सदके में देता है ना। हाँ, मुसीबत डिगा देती है, ये मैं खुद जानता हूँ। मुसीबत इंसान को हिला देती है, मगर फिर तौबा भी करनी चाहिए। मैं खुद मेरी बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसी परेशानी खड़ी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, कुछ अमल करवाएं, कुछ तावीज़। हम हमारी खुद की बात बताएं, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेना चाहिए, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखनी चाहिए। दुरूद पाक पढ़ें। एक बात और आगे बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबी व रसूल। अब अगली हदीस, अगर तुम ये समझते हो, इस बात को पूरी करते हैं। कहते हैं अगर ये समझते हो तुम कि दुनिया के ये बंदे तुमको इतना ज़्यादा दे सकेंगे कि हकीकी तलब गिर जाएगा, तुम तकदीर के फैसलों से गाफिल हो। तकदीर के फैसले तुम्हें पता नहीं है। तुम ये ना समझो कि ये बंदा मुझे दे देगा। खुदा नहीं चाहेगा तो तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता। देगा तो सिर्फ रब की ज़ात देगी। ये वसवसा तुम्हारे दिल में शैतान का डाला हुआ है। तुम खुदा के बंदे नहीं, अपने नफ्स और अपनी हवस के बंदे हो। खुदा के बंदे होते तो खुदा की बात मानते। तुम अपनी इच्छाओं के बंदे हो। इच्छा जिस तरफ ले जाती है उस तरफ चले जाते हो। तुम्हारे मन की हवस, इच्छा, हवस सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं कहते, हवस इच्छा को भी कहते हैं, हिर्स को भी कहते हैं, कि हमारी जो लालसा है, लालच है, उसके बंदे हैं हम। हमें वो जिधर ले जाती है हम चले जाते हैं, अल्लाह ले जाता है नहीं जाते। शैतान के कैदी हो। दिरहम और दिनार का तुम पर जादू चल गया है। दिरहम और दिनार का तुम पर जादू चल गया। अरे कोशिश करो कि तुम्हें इस कैद से नजात मिले, और तुम्हें रिहाई हासिल करने के लिए तुम्हें किसी कामिल रहनुमा की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रूरत है कि तुम्हें कोई कामिल रहनुमा, तुम्हें कोई बोलने वाला मिले। तुम्हें कोई कहता नहीं तो सर पर चढ़े जाते हो, मानते नहीं हो किसी की गोस्पा कहते। तुम्हें कामिल रहनुमा की ज़रूरत है जो तुम्हें इस दुनिया की लालच से, हिर्स से, इस दुनिया की झूठी हवस से तुम्हें निकाल कर अल्लाह की तरफ पहुंचाए। इसलिए रहनुमा की तलाश करो। अब वो खुद गोस्पा तो थे, रहनुमा नहीं थे। कह देते कि आ जाओ मेरे मुरीद बन जाओ,
जबरदस्ती मुरीद नहीं बनाए जाते। यहाँ एक बात एक समझ में आ रही, मेरे मुरीद बन जाओ। ये क्या बात हुई, मेरे मुरीद बन जाओ? हैं? मुरीद तो मन से बना जाता है। मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को। मुरीद का मतलब क्या होता है? इरादा करने वाला। और इरादा कहाँ का करेगा वो? इरादा करेगा अल्लाह का, अल्लाह की तरफ जाने का। हमने इरादा किया जूनागढ़ जाना है, तो इसके लिए हम बस स्टॉप जाएंगे। फिर बस कहाँ की ढूंढेंगे? महुआ की कि जूनागढ़ की? हैं? तो अब हमने इरादा किया अल्लाह का, पहुँचे स्टेशन और देखा कि कौन अल्लाह की तरफ जाता है, उसका दामन पकड़ लो। इसे कहते हैं पीर। जो जितना ज्यादा अल्लाह वाला है उसका दामन पकड़ लो, उसे कहते हैं पीर। पीर उसे कहते हैं कि जिसकी पैरवी की जाए, जिसको देखकर उसकी नकल उतारी जाए, उसे पीर कहते हैं। अब नकल, अभी मैं पीर हूँ, मेरी नकल आप क्या उतारेंगे? एक बात है, हूँ नहीं, लेकिन अगर मैं पीर हूँ तो मेरी नकल क्या उतारेंगे? ये नकल है, ये करेंगे आप? कौन सी नकल करेंगे? नकल तो ये होनी चाहिए, ले सजदा, दुआ, रोज़ा, सच्चाई, नेकियां, ये सब नकल करने वाली चीज़ है। 100 रुपया देने, ये नकल है? कर सकेंगे आप? हमारी नकल कर सकेंगे? मछली के लिए फिर सकेंगे? हमारी नकल आपको करनी है तो कौन सी नकल करेंगे? ले जा। ऐसा ढूंढो, ऐसा रहनुमा ढूंढो जो देता रहे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करता रहे, खिलाता रहे और रब की बारगाह में सजदा करता रहे। ऐसा ढूंढो, इसे कहते रहनुमा। जो दुनिया से बेताल्लुक हो, जिसे दुनिया से कोई गर्ज नहीं, ऐसा रहनुमा ढूंढो। जिसका रसूल अल्लाह से कनेक्शन हो, सच्चा कनेक्शन, दिल से भी हो, रूह से भी हो और खून से भी हो, तो बालातर है ना? नूरुन अला नूर है। इसलिए रहनुमा की तलाश करो, लेकिन ऐसा रहनुमा ज़ाहिरी आँखों के टटोलने से नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि दिखने में पीर साहब बुरे होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत पहुँचे होते हैं। ये भी याद रहे, दुनिया है भाई। हाँ, ज़ाहिरी आँखों से नहीं मिलता, दिल और बातिन की आँखों से जानिए, उसके ज़रिए ढूंढने से मिलता है। इस तलाश के लिए ईमान ज़रूरी है, और जब ईमान न हो तो दिल भी शैतान हो जाता है, रोशन नहीं होता। और अल्लाह ने फरमाया है, इसलिए कि आँखें अंधी नहीं होती, और लेकिन वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में है। दिल अंधे हो जाते हैं, ये अल्लाह ने ये सब। ईमान अगर ना हो तो क्या होता है? दिल अंधा होता है। आँख तो देखती है मगर दिल अंधा होता है। ईमान वाला होना ज़रूरी है, तो ईमान वाले को पहचानेगा ना भाई, हैं? ईमान का ना होना, ज़ाहिरी आँखों का अंधा होना, अंधा नहीं बनता, बल्कि उन दिलों को अंधा बना देता है जो सीनों के अंदर है। लालच और खुशामद के ज़रिए दुनिया हासिल करने की मिसाल ऐसी है जैसे सोना घास के वज़न पर मिल जाए। ये बात बड़ी अच्छी है, फिर समझाता हूँ। लालच और खुशामद के ज़रिए दुनिया हासिल करनी। अब मैं ख़राब हूँ फिर भी मेरी तारीफ़ करो, मैं बुरा हूँ फिर भी मेरे वखान करो। क्यों? इसलिए कि 100-200 मिल जाए, आपका काम निकल जाए, है ना? तो गौसबा कहते हैं कि लालच और खुशामद के ज़रिए जो दुनिया हासिल करता है, तो समझ लो उसकी मिसाल ऐसी है कि सोना घास के बराबर वज़न से मिला, ऐसा है। सुभान अल्लाह, क्या गौसपाक चोखा बोलते थे। घास थोड़ी देर में जलकर राख हो जाएगी, सोना भी हाथ से जाएगा, चला जाएगा सब।
اگر تمہارا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے، تو لوگوں سے میل جول رکھ کر کچھ دنیا ضرور مل جائے گی، اس کا نام معیشت یعنی زندگی گزارنے کا سامان ہے، مگر جس قدر جلدی ہو سکے اس زندگی گزارنے کے سامان کی ایسی اصلاح کر لو کہ تم اعلیٰ درجے کے مقصدوں پر جا پہنچو۔ جب تمہارا ایمان پختہ ہو جائے تب تم بھروسہ پیدا کر لو اللہ کی ذات پر اور اسباب سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اسباب رکھو لیکن اس سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اسباب مطلب وسیلوں۔ ہم لوگوں کا جو کاروبار ہے، ہماری بات، ہم کیا کرتے ہیں جی، مدرسہ پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پر ہی پڑے رہنا، اسی پر بھروسہ کرنا کہ یہ نہیں کروں گا تو نہیں ملے گا، یہ چھوڑ دوں گا تو میرا کیا ہوگا، یہ نہیں، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، بھروسہ اللہ پر رکھو، کام وہ جو کرتے ہو وہ کرو، لیکن بھروسہ اسی پر رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ اگر اسی پر بھروسہ کروں گا تو پھر میں اس میں ناپ تول میں کمی بیشی ہو جائے گی، ڈروں گا، چلی جائے گی تو یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں بولنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، ایک نوکری چلی جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب میں نے میرے دھندے کی مثال دی، آپ اپنے دھندے سوچ لو کہ اس دھندے کو رکھو، انکار نہیں، لیکن اسی پر بھروسہ کر کے یوں ہی سمجھ لینا کہ یہی روزی ہے، اسی سے ملے گا، یہ چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں ایمان پکا کرو اور اسباب سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اسباب رکھو، وسیلہ جو بھی ہمارا دھندا ہے اسے رکھو، لیکن اس سے بے پرواہ ہو جاؤ کہ یہ نہ ہو تب بھی وہ تو دے گا، یہ ہو جائے۔ ہاں، اسباب سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ دنیا والوں سے میل جول اور صحبت کم ہوتے ہوتے، دھیرے دھیرے صحبت کم کرو، اور کم ہوتے ہوتے آخر تم میں وہ روحانی یقین پیدا ہو جانا چاہیے گویا کہ اب تم ملک الموت کو روح حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ ہوے باندھو نہیں، اب کوئی بات نہیں، اگر میں جانا چاہوں تو دنیا سے آسانی سے جا سکتا ہوں، کوئی ہرس نہیں، کوئی لالچ نہیں، دھیرے دھیرے دنیا سے لا تعلق ہوتا رہو دنیا میں، لیکن دل کے تعلق اس سے کٹے ہوئے ہوں۔ وہ کیسے کہ جیسے کہ غریب نواز ہر سال اپنے گھر آتے ہیں کہ ہم ہر سال اس کے وہاں جاتے ہیں جی، اس کو کہتے تعلق توڑنا، وہ تو ہم سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ سے جڑ کے بیٹھے ہیں، تو ہم بھاگ کر جاتے ہیں۔ غریب نواز نہ ہوئے تو کہیں ہم جائیں گے، تو ہم دنیا والوں سے ایسے تعلق توڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہم نہ جائیں مگر وہ آئے۔ ہم کہاں جائیں؟ ہم بھی جائیں گے لیکن کہاں؟ ہم اپنے اوپر والے کے پاس جائیں گے، اوپر کے حصے میں غوث پاک بیٹھے ہیں، وہاں جھک جاؤ، غریب نواز کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہو، اس کی یاد میں مشغول رہو۔ جب وہ آپ اس کی یاد میں ہم مشغول رہیں گے تو دنیا والے اپنے آپ آئیں گے۔ اب دنیا یوں سمجھ لیجئے، دیکھیے دھوپ ہے، جب تقریب پوری ہو جائے تب آپ ذرا ٹرائی کرنا، سورج کے سامنے دیکھنا اور پھر دیکھنا کہ آپ کی پرچھائی کہاں ہے۔ آپ سورج کی طرف دیکھو گے، پرچھائی آپ کی پیچھے ہوگی۔ دوسری پڑھے باپو آئیں گے۔ سورج کے سامنے جب ہم دیکھیں گے تو پرچھائی ہمارے پیچھے ہوگی۔ اب آپ تھوڑا ٹرائی کرنا، سورج کی طرف چلنا، کہ جیسے میں سورج کی طرف چلوں، جس طرف سورج ہے ادھر چلنا، تو آپ کی پرچھائی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ پھر آپ ایک کام کرنا، سورج سے منہ موڑ کے پرچھائی کی طرف دیکھنا، تو سورج پیچھے ہو جائے گا، پرچھائی سامنے آ جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ چل اس کو پکڑ ہی لوں، جب اتنی بازو میں ہے تو چلو پکڑتے ہیں، تو جیسے ہی پکڑنے جائیں گے وہ آگے 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 جاتی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا تو یا تو شام ہوگی یا تو چھایا آئے گا، ادھر روشنی غائب، پیچھے سے روشنی غائب، آگے سے سایہ غائب۔ تو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بس یہی مقصد اللہ کا ہے اور دنیا کا ہے۔
اگر اللہ سے نظر ہٹی دنیا کے پیچھے بھاگے تو اللہ دور رہ جائے گا, دنیا ملے گی نہیں. اور اگر دنیا کو لات مار کے اللہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے تو آپ اللہ کی طرف جاؤ گے, دنیا پیچھے پیچھے بھاگے گی. یہ مثال ہے, ساؤ سمپل سمجھنے والی میں نے بتائی. اور یہی ہوتا ہے, آپ دیکھیے گا, آپ جس کام کو دوڑیں گے وہ بھاگے گا, آپ چھوڑ دیں گے چھوڑ تو وہ آئیں گے. یہ اصول ہے دنیا کا. اور اس قدر ہم ملک الموت کو اپنی روح حوالے کر دیں, اس حال میں کھڑے ہو جائیں کہ اب مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں, کسی سے کوئی لالچ نہیں. اب غوث پاک کہتے ہیں کہ اس زندگی کے سمندر میں, اس زندگی کے دریا میں قضا اور قدر کی موجیں جہاں تمہیں آج لے جائیں اسی طرف تمہاری توجہ بھی ہونی چاہیے, دھیان بھی ہونا چاہیے. گویا کہ اب اسباب خیالات تمہیں کاٹنے نہیں آئیں گے, معیشت دنیاوی کی فکر تمہاری روح میں ذرہ برابر بھی بے چینی پیدا نہیں کر سکے گی. یعنی کہ جب ہم اس حال میں آ جائیں گے اور ہماری روح جب بارگاہ الہی میں سونپنے کا وقت آ جائے گا تو تمہیں دنیا کی تکلیفیں ستائے گی نہیں, دنیاوی سوچیں نہیں آئیں گی, تمہاری روح کو روک نہیں سکے گا کوئی. اے شخص, یہ تجھ کو میری نصیحت ہے, اس پر عمل تیری روح کو اعلیٰ درجے کی بلندی پر پہنچانے کا ذمہ دار ہے. غوث پاک نے یہ جب پوری نصیحت کر دی, پھر غوث پاک کہتے کہ اے شخص, لوگوں سے کہتے اے شخص یہ تجھ کو میری نصیحت ہے, اس پر عمل اگر کر لے گا تو تیری روح کو اعلیٰ درجے کی بلندی پر پہنچانے کا ذمہ دار ہے. بڑا بن جائے گا تو, اس پر عمل کر لے. اور اگر تو اس پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتا تو تھوڑا ہی کر لے. غوث پاک کیا کہتے ہیں, پورا نہیں کر سکتا تو تھوڑا کر لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, جتنا بھی تم سے ہو سکے, جتنا ہو سکے, پورا نہیں, جتنا ہو سکے اتنا دنیا کی فکروں سے نجات حاصل کر لو. اس غوث پاک نے دلیل دے دی. نہیں تو کو کہے نا کہ غوث پاک اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, نہیں, غوث پاک کہتے میرے آقا نے کہا ہے, میں اپنی طرف سے کم نہیں کر رہا ہوں. غوث پاک کہہ رہے میرے آقا نے چھوٹ دی ہے کہ پورا تو دنیا کے جھنجھٹ سے نکل نہیں سکو گے, لیکن جتنا نکل سکو نکلو بھائی. جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, منہ دکھانا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اے غلام, جس قدر, اب یہ آخری باتیں سنا رہا ہوں, اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے. اے غلام, جس قدر جلد دنیا کے غم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کر لے. اپنے دل کو اس بے انتہا رحمت کے ایک کنارے سے باندھ لے جو تیرے دل کی ناؤ کو حقیقی اطمینان کے کنارے پہنچا دے. ناؤ نے, کنارہ, دریا نے, بدی غوث پاک نے تو لے لیا, لکھا ہے. واہ سبحان اللہ. اے غلام, جس قدر دنیا کے غم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے کر لے. اپنے دل کو اس بے انتہا رحمت کے ایک کنارے سے باندھ لے جو تیرے دل کی ناو کو حقیقی اطمینان کے کنارے پہنچا دے. اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز کا عالم ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس سے مانگو, پہلے اس سے مانگو تو اپنے دل کی طہارت مانگو, ایمان اور معرفت مانگو, علم مانگو, دل میں شان بے نیازی مانگو, یقین کی روشنی مانگو, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہی سے محبت اور انسیت مانگو. جب یہ چیزیں مل جائے تو سب کچھ مل سکتا ہے. غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. تمہارا حقیقی معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے. مغرور
اور مخلوق کے در پہ پیشانی رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم لوگ یہ سب نہیں مانگتے، ہم تو روزی مانگتے ہیں، ہم تو دھندا مانگتے ہیں، مانگنا بھی نہیں آتا۔ نماز ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کب دعا کرتے ہیں۔ ان مولانا صاحب کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ 4 رکعت بعد کی ہوتی ہے، جیسے 4 رکعت ہوئی، سلام پھیرا، جی اللہم انت السلام و منک السلام ہو گیا، بس ختم، وہ ذمہ داری وہ دعا ان کی ختم ہو گئی۔ اب آپ سب کو اپنی اپنی نمازیں پڑھنی ہیں اور خوب دعا مانگنی ہے، آپ کو مانگنی، ان کی راہ دیکھ کے نہیں بیٹھنا ہے کہ وہ الفاتحہ کرے گا، نہیں، آپ جب تک مولانا پہلے دعا ختم کر سکتا ہے یا تو مولانا دیر سے اٹھ سکتا ہے، اس کے اب سب اپنی اپنی، وہ چلا گیا تو میں بھی چلا جاؤں، بھائی تو تیرا معاملہ اللہ سے کر لے، مانگ لے خوب دل سے، اے اللہ مجھے نور ایمان دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے علم دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مرنے سے پہلے سچی توبہ نہ، اس طرح مانگو، یہ سب مانگو، خود مانگو، راہ نہ دیکھو کہ وہ مانگے گا، وہ تو اپنا مانگے گا، آپ اپنا مانگ لو۔ خیر، دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ آج یہ غوث اعظم کے دنوں میں ہم نے غوث اعظم کے مواعظ کو پڑھا، سنا، سمجھا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اسے سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور غوث پاک کے صدقے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ یہ سارے بول تیرے محبوب غوث پاک کے تھے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور ان شبدوں کے، ان لفظوں کے ذریعے ہماری توبہ کا سامان پیدا کر۔ مرنے سے پہلے یہ پورا واعظ جیسا غوث پاک نے کہا ایسا ہی ہم سب کو بنا دے۔ اللہ ہمیں غوث پاک کا سچا مرید بنا دے، اور مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا کر، ان کی بخشش فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔